الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسل إلى الأعرج والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء ساتھیوں، آج کے اس محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے اسلامی تہذیب کے خصوصیات. عزیزان من، پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی تہذیب کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے جسے اسلامی تہذیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یہ وہی تہذیب ہے جس کی امن و سکون کی فضا اماجگاہ ہے، جس کی امن و سکون کی اماجگاہ. جب میں اس موضوع کو تاریخ کے سانچے میں ڈال کر غور و فکر کی دنیا میں غوطہ لگاتا ہوں تو مجھے اس موضوع کے بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں، اور یہی موضوع اس قدر تفصیل طلب کا حامل ہے کہ چند ہی منٹوں میں اس کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں. مگر میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا اجمالی خاکہ آپ سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. عزیزان من، جب میں اس موضوع کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگتا ہوں تو اس موضوع میں وہ خصوصیات بری ہوئی ہیں. اسلامی تہذیب کی خصوصیات بہت ساری ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت اسلامی تہذیب کی سب سے پہلی خصوصیت اور بڑی خصوصیت توحید والیقین ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسلامی تہذیب کی دوسری خصوصیت عدل و انصاف ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اسلامی تہذیب کی تیسری خصوصیت اخلاق و اقدار ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسلامی تہذیب کی چوتھی خصوصیت علم کی اہمیت ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسلامی تہذیب کی پانچویں خصوصیت ہے اسلامی تہذیب کی پانچویں خصوصیت ہے احترام انسانیت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو عزت دی. اس رب نے 18,000 مخلوقات میں سے جس انسان کو عزت دی اسے انسان اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور اس رب نے ہمیں ایک ایسی تہذیب کے ساتھ نسبت فرمائی جو اس دنیا میں سب سے حسین، جامع اور کامل ترین مذہب ہے. اس رب نے ہمیں ایک ایسی تہذیب کے ساتھ نسبت عطا فرمائی جو صرف ایک تہذیب نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی ہے، جو دنیا میں انسان کی فطرت، عقل اور روح کی پرورش کا مکمل ضامن ہے. یہی وہ تہذیب ہے جس نے اونٹوں بکریاں چرانے والے اور احیاء قدوں کی غلامی پہننے والے کمزور انسانوں کو وہ قوت اور افتخار بخشا کہ دنیا کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آ کر گرے. اور بیت المقدس کے فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہمیں تو اس اللہ کے عالم نے اسلامی تہذیب ہی سے عزت و افتخار بخشا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، آؤ دوستو ایک کام کرے، اسلامی تہذیب کو عام کرے جس سے ہو نظام عالم میں روشنی. ان چراغوں کا اہتمام کرے. سامعین محترم، اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے کہ ایک عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا مجموعہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی راہ دکھاتا ہے. اب آئے احادیث مبارکی کی روشنی میں اسلامی تہذیب کے خصوصیات پر سرسری نظر ڈالتے ہیں.
چنانچہ اسلامی تہذیب عصبیت کے مکروہ ناروں کو جڑ سے اکاڑ دیتی ہے۔ لیس منا من دعا الى عصبیت ولیس منا من قاتل على عصبیت۔ اسلامی تہذیب ان تمام مسلمانوں کا ایک ہونا ہے۔ المسلمون کجسد واحد، جی ہاں یہی اسلامی تہذیب ہے جس نے عورت کو تحت سرا سے اٹھا کر اوج ثریا تلک پہنچا دیا۔ یہی اسلامی تہذیب ہے جس کی کرنیں اس پورے عالم میں جب کرنیں پھوٹتی ہیں تو جب اس کی اسلامی تہذیب کے کرنیں اس عالم میں پھوٹتی ہے تو اغیار کی داد کے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ جرمنی کا مشہور مستشرق دیگوائف کہتا ہے اگر میں اسلامی تہذیب کے اس جلوہ فکن میں آراستہ نہ ہوتا تو میری کیا حیثیت ہوتی۔ اور دوسری طرف دیگوائف کا ایک اور شاگرد کہتا ہے جو یورپی دنیا کا مایا ناز مفکر برنارڈ شاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کے مذہب میں اس کی ایسی کن طاقت اور صلاحیت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کی معنی میں ایک ایسا مقام پایا ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہوتا۔ اور اس مایاناز مفکر اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جس چیز کی اصلاح میں امن و سکون نہیں پایا جاتا وہ کسی چیز کی اصلاح کا برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور یہی اسلامی تہذیب ہے کہ انڈیا کا گاندھی اپنے وزراء کو وصیت کرتا ہے اگر تمہیں اپنے قوم اور مسلم کو مستحکم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صدیق و عمر کے اسلوب کو اپنانا ہوگا۔ الغرض یہی اسلامی تہذیب ہے جس کے کرنے اس دنیا پر پھوٹتی ہے تو چار دھاگے عالم کو منور کر دیتی ہے۔ مگر افسوس آج کی اس دنیا میں آج کی اس اسلامی تہذیب کو مٹانے کے لیے یہود اور ہنود نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ اسلامی تہذیب کو مٹایا جائے، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہماری 600 سال پرانی بابری مسجد کی جگہ آج رام مندر تعمیر کرنا ہے تو دوسری طرف قبلہ اول بیت المقدس پر اپنے ناپاک خونی پنجے جمانا ہے۔ لیکن یاد رکھو قاتل میرا نشاں مٹانے کو ہے وزیر، میں بھی سینہ کی نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا۔ لشکر کریں گے میری دلیل پہ تفسیر، میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔